اور ہماری امید ہے کہ جو ہم نے ریویو پٹیشن داخل کیا ہے جس میں ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ جلد از جلد الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ریاست کیسر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے سپریم کورٹ میں یہ کہا تھا کہ وہ غداری کے الزامات سے اتفاق نہیں کرتے اور یہ الزامات غلط ہیں اور وہ اس کا دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر یہ غداری کے الزامات کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر یہ رولنگ کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو مراسلہ تھا وہ میں نے خود پڑھا تھا، کیبنٹ نے مجھے وہ مراسلہ بھیجا تھا، میں خود اس بات پہ کنونس ہوں، اور مجھے جب میں نے مراسلہ پڑھا تو تب میں نے مائنڈ میک اپ کیا کہ اس صورتحال میں اسمبلی کا کسٹوڈین نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اندازہ تھا کہ جو ہمارے لوگ ادھر چلے گئے تھے، ہمارے پاس وہ حاضری نہیں تھی کہ ہم جو ہے نا مزید وہاں رہتے، تو اس لیے میں نے جو فیصلہ کیا استعفیٰ کا وہ بھی اس لیے کیا کہ میں اس پہ کنونس تھا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے، اور جو کچھ ہوا ایک بیرونی سازش کے تحت ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں نے ریزائن بھی دیا، اور میں نے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب کو آپ کو اگر آپ کے نوٹس پہ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس کو لیٹر دکھایا کہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں بسم اللہ آپ دیکھ لیں، اس نے نہیں دیکھا۔ پھر میں نے جو ہے نا سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کی، سپریم چیف جسٹس کو، کہ آپ کائنڈلی اس کے اوپر جو ہے نا نوٹس لیں اور اس کے لیے جو ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور وہ لیٹر ہمارے آفس سے اس وقت کا وہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ عدالتی کمیشن کے لیے بھی کریں گے تاکہ قوم کے سامنے فیکٹ سامنے آ جائے۔ 4 سال کے بعد امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں اپنا سفیر تعینات کرنے جا رہا ہے، 23 مئی کو نئے امریکی سفیر جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو ویلکم کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک میں سازش کی ہے اور آپ کی منتخب حکومت کو گھر بھیجا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات واضح کروں، ہماری کسی ملک سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پروٹوکول ہے، جو انٹرنیشنل جو ایک پروسیجرز ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ کسی ڈپلومیٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کی اندرونی معاملات میں مداخلت کرے، یا کسی ڈپلومیٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے سفیر کو اس قسم کی زبان استعمال کرے کہ وہ اس ملک کی توہین ہو۔ ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ برابری کے تعلق چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ امن کا تعلق چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ساتھ جو چاہتے ہیں کہ جو امن میں جہاں بھی پاکستان کا کردار وہ اس میں اپنا رول پلے کرے، اور ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ ہم جنگوں میں کسی کا ہم ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ دیکھو، وہ تو اس کا سفارتی کام ہے، وہ جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ آئیں، ہمیں تو وہ تو اپنا رول، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہے، ایک خوددار قوم ہے، ایز اے پاکستانی قوم ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے۔ اسد کیسر صاحب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ مراسلہ آیا، مراسلے سے یہاں پہ حکومت کی تبدیلی کی گئی، تو اس مراسلے کی تحقیقات کرانے سے متعلق اس سے پہلے آپ نے رولنگ دے دی، ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دے دی، لیکن سپریم کورٹ میں جب کیس آیا تو آپ کے پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کروا لیں، یعنی آپ کے چیئرمین بھی اس معاملے کی حقیقت اور صداقت کے حوالے سے یقین نہیں رکھتے تھے، تبھی سپریم کورٹ سے کہا تحقیقات کر لیں۔ کل بھی صدر صاحب نے لیٹر لکھا، آپ بھی جاتے ہوئے لیٹر بھیج کے گئے، اور اس سے پہلے عمران خان بھی لیٹر چیف جسٹس کو بھیج چکے ہیں، تو جب سچ کا آپ کے چیئرمین کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم نہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں، تو آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ کیسے دی گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو قومی سلامتی کمیٹی نے اس کو انڈورس کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم سپریم کورٹ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اعلیٰ عدالت ہے، اس کی ایک نیوٹرلٹی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی کچھ کریں گے یہ قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق کریں گے، اور پوری قوم کا اس کے اوپر اعتماد ہوگا۔ مطلب جو بھی ڈیسیجن آیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا ہمارے کنسرن ضرور ہے، لیکن ہم نے تسلیم کیا ہے۔ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس وقت بھی آیا، میں نے اپنا ذاتی مطلب جو اس کے بارے میں جو میرے کنسرن تھے اس کو مطلب میں اس کے بارے کنسرن تھے، لیکن میں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو چونکہ ایک بہت اعلیٰ ادارہ ہے، وہ اس قسم کی چیزوں کی اگر وہ انکوائری کریں گے تو پوری قوم کے سامنے حقیقت سامنے دنیا میں جو ہے جو جتنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی
पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने से तो पार्लियामेंट अधूरी है। 135 MNA जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। मतलब ये हो सकता है इलेक्शन हो जाए, नए पार्लियामेंट आ जाए, नए पार्लियामेंट में फिर हो भी सकता है, लेकिन हम तो ये जो उन्होंने पहले से समोटो ली हुई थी, खासकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समोटो लिया हुआ था, तो इस मामले में तो हमने बाकायदा रिक्वेस्ट भी भेजी है, प्रेसिडेंट साहब भी भेजी है, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर भी भेजी थी, स्पीकर ऑफिस भी भेजी थी, तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। सर, सवाल तो लेते जाए ना सर, सर प्रेस